ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی تنگ دستی کی شکایت کی اور مدد کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید بن سعنہ سے متعینہ مدت پر قرض لے کر تنگ دست کی مدد فرمائی، مگر یہودی متعینہ مدت سے 2-3 دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان تھام کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ غصے سے بے قابو ہو کر کہا، تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن میں مار دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، ان کا حق ادا کر دو، اور ڈانٹ ڈپٹ کے جرم میں مزید اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ راستے میں اس نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی ناپسندیدہ حرکت؟ زید بن سعنہ نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے چہرے نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھی، صرف 2 علامتیں باقی تھی، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری غصے پر غالب رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ نادانی کے معاملے پر بھی بردباری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بھی پہچان لی۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنا کر کہا، میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے۔ واقعی میں دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بردبار اور اتنے رحم دل تھے کہ آپ نے ان کی بھی عیادت فرمائی جو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، اور آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمایا جو آپ کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔